السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ آج آپ سے ایک بہت ہی پیاری بات شیئر کروں گی جو میں نے اپنے استاد سے سنی، اور یہ واقعہ کوئی حدیث میں کا واقعہ نہیں ہے، جسٹ ایک لیسن لینے کے لیے ایک بات ہے۔ اس کی اوتھینٹسٹی تو ایسی کوئی نہیں ہے، بس ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے جو میں نے اپنے استاد سے سنا اور مجھے بہت اچھا لگا، تو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کچھ اس طرح سے ہے بات کہ ایک شخص تھا جو کہ بہت پیسے والا تھا، امیر کبیر بندہ تھا، اور ایک رات وہ اپنے گھر میں تھا، اور رات کبھی ہوتا ہے نا انسان بغیر وجہ کے بے قرار بے سکون ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ انسان بھی رات کو بہت اس کو بے قراری اور بے سکونی تھی۔ ساری رات وہ سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کو نیند نہیں آئی، تو پھر آخر کار اس نے یہ سوچا کہ چلو وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، شاید دل کو سکون مل جائے، ایک بغیر وجہ کے ایک بے قراری ہے۔ تو اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ چلا گیا اپنی ادھر مسجد چلا گیا۔ جب وہ مسجد گیا، تہجد کا ٹائم تھا، اور اس نے سوچا کہ نماز پڑھتا ہوں مسجد میں جا کر تو شاید دل کو سکون آ جائے گا، لہٰذا وہ مسجد چلا گیا۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پہلے سے مسجد میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہے کونے میں، اور وہ بہت زیادہ رو رہا ہے۔ تو وہ ویٹ کرتا رہا اس کا، وہ دعا مانگ رہا تھا اللہ سے اور روئے جا رہا تھا بہت زیادہ۔ اور جب وہ دعا مانگ کے فارغ ہوا تو اس انسان نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ جی میری والدہ بیمار ہیں اور مجھے ان کے علاج کے لیے کچھ رقم چاہیے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ میری مدد کریں تاکہ میں اپنی والدہ کا علاج کرا سکوں۔ تو یہ جو شخص تھا، اس نے پوچھا کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے، اس نے بتایا۔ اس نے یہ اچھا مالدار بندہ تھا، اس نے جو اس کو مطلوبہ رقم تھی وہ اس کو دی کہ تم یہ لو اور اپنا علاج کرا لو اپنی والدہ کا۔ ساتھ میں اس نے اپنا کارڈ بھی دیا کہ آئندہ بھی کبھی تمہیں کسی قسم کی بھی کوئی مدد چاہیے ہوئی تو تم ضرور مجھ سے رابطہ کرنا، میں جو کچھ بھی کر سکا تمہارے لیے کروں گا۔ تو وہ شخص، اس نے اس کا بہت شکریہ بھی ادا کیا اور اس نے اس سے پیسے لے لیے، لیکن اس نے کارڈ نہیں لیا اس سے، اور اس نے کہا کہ نہیں، کارڈ میں آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے پاس جو کارڈ ہے میں وہی استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا رابطہ اپنے رب سے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے آج تکلیف تھی، پریشانی تھی، میں اپنے رب کے پاس آیا، میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، کسی سے مانگا نہیں، رب سے مانگا آ کے تہجد کے ٹائم پہ۔ تو اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا اور آپ خود مسجد میں آئے اور آپ نے میری مدد کی۔ تو اگلی بار بھی اگر مجھے کوئی ضرورت ہوگی تو میں اپنے رب ہی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اسی سے مانگوں گا، اور وہ مجھے یقین ہے کہ پھر کسی کو وسیلہ بنا کے میری مدد کرے گا۔ تو یہ واقعہ میں نے جب سنا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور بڑا اس میں لیسن بہت اچھا ہے کہ ہمیں اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ وہی در کھٹکھٹائیں کہ جس در سے ہمیشہ ملتا ہے، جو در کبھی بند نہیں ہوتا اپنے مانگنے والوں کے لیے، اور جس کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، جب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے مانگو، تو پھر کیا ضرورت ہے اور در کھٹکھٹانے کی۔ تو اس واقعے سے مجھے یہ سبق بہت اچھا لگا، اور اس بندے کا یقین کا لیول آپ دیکھیں کہ اس کو یقین تھا کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں تو وہ ضرور مجھے دے گا، اور رب کس کس طریقے سے دیتا ہے، انسانوں ہی کو وسیلہ بناتا ہے۔ کس طرح سے وہ انسان اپنے گھر میں تھا، اس کو بے قراری ہوئی، اللہ نے اس کو وہاں سے اٹھا کر اللہ مسجد میں لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی ضرورت پوری کرائی۔ تو ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہمارا بھی توکل کا یہ لیول ہو کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب سے مانگیں اور پھر مطمئن ہو جائیں۔ تو
اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 27 سے پڑھنا ہے. چلیں جی پہلے ٹرانسلیشن لکھیں. آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. وا اور، لو کاش، اگر بھی آ سکتا ہے اور کاش بھی ہے اس کا میننگ. ولو اور کاش، ترا تم دیکھو، شروع کا تا اس کا مطلب تم ہے، تم دیکھو. اس جب، وقفو کھڑے کیے جائیں گے. یہ پیش آ گیا واو کے اوپر جس کی وجہ سے یہ مجہول بن گیا اور اس کا میننگ ہم میں لگائیں گے ہم کیے جائیں گے. کھڑے کیے جائیں گے. علی پر، الناری آگ یعنی کہ دوزخ بریکٹ میں لکھ لیں. جب کھڑے کیے جائیں گے آگ پر. فقالو، ف تو، قالو کہیں گے. یہاں پر ہم وہ لگا سکتے ہیں، وہ کہیں گے، کیونکہ قالو کے آگے جو فائل ہے وہ نہیں دیا گیا، تو اس لیے جب آگے فائل نہیں ہوتا تو وہ اس لفظ کے اندر ہی ہوتا ہے، تو ہم اس کی جگہ پر وہ یعنی جو بھی ہم ناؤن کی جگہ پروناؤن لگاتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. فقالو وہ کہیں گے. یا لیتنا اے کاش ہم. یا لیتا اے کاش اور نون زبر الف نا ہم، اے کاش ہم. نردو ہم واپس بھیجے جائیں. پھر نون پہ پیش آ گیا نا تو پھر بھیجے جائیں. وا اور، لا نہیں. نکذب ہم جھٹلائیں گے. شروع میں نون مضارع کی علامت جس کا مطلب ہے ہم. نہیں ہم جھٹلائیں گے. بے آیاتی آیتوں کو. ربینا اپنے رب کی یا ہمارے رب کی. وا اور، نکونا ہم ہو جائیں گے. من سے، المؤمنین مومنوں یا ایمان والوں میں سے. بل بلکہ، بدلہم بدلا ظاہر ہو گیا، ہم ان پر، بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر. ما جو، کانو تھے. یخفونا وہ چھپاتے. من سے، قبل پہلے یعنی اس سے پہلے. من قبلو اس سے پہلے. وا اور، لو اگر. ردو واپس بھیجے جائیں. ردو پھر را پہ پیش آ گئی تو مجہول بن گیا. واپس بھیجے جائیں. لعادو لام یقیناً، عادو پھر کریں گے. لما جو، نہو روکے گئے. انہو ان سے، ہو اس سے، یعنی جس سے روکے گئے تھے وہی کچھ
پھر کریں گے. وا اور انہم، انا یقیناً، ہم وہ، لکاذبون یقیناً، لام یہاں پر بھی جو شروع کا ہے وہ یقیناً کا ہے. لکاذبون جھوٹے ہیں، یقیناً وہ جھوٹے ہیں. وا اور قالو کہتے ہیں، ان نہیں، یہاں پر ان کا مطلب نہیں ہوگا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. ان نہیں، ہیا ہے، الا مگر، حیاتنا حیاتو حیات یا زندگی، اور نون زبر الف نا ہماری، زندگی ہماری، الدنیا دنیا کی. وا اور ما نہیں، نحنو ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. وا اور لو اگر، ترا تم دیکھو، اس جب، وقفو کھڑے کیے جائیں گے، واو پہ پیش پھر مجہور ہو گیا، کھڑے کیے جائیں گے، علی پر، بریکٹ میں آگے لکھیں سامنے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، علی پر ودن بریکٹس سامنے، ربہم رب ہم اپنے رب کے، کہ اپنے رب کے سامنے جب وہ کھڑے کیے جائیں گے. قال وہ فرمائے گا، یعنی اللہ کہیں گے، الیس یہ حمزہ کیا، لیسا نہیں، کیا نہیں، ھذا یہ، بالحق کی حق، وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں. قالو وہ کہیں گے، بلا جی کیوں نہیں. وربینا وا یہ واو قسمیہ ہے، قسم ہے، ربی رب، نون زبر الف نا ہمارے، قسم ہے ہمارے رب کی. یعنی وہ کیا کہیں گے کہ قسم ہے ہمارے رب کی کہ کیوں نہیں، یعنی کہ یہ واقعی آپ جو بات ہے یہ حق ہے، اب ہمارے سامنے آ گئی. قال وہ فرمائے گا، یعنی اللہ کہیں گے، فذوقوا پس، ذوقوا چکھو، العذاب عذاب، بما اس وجہ سے جو، کن تھے تم تھے، تکفرون تم کفر کرتے تھے یا تم انکار کرتے تھے. قد یقیناً، خسرا خسارے میں پڑے یا گھاٹے میں پڑے، الذین وہ لوگ جو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ بلقاء ملاقات کو، اللہ سے، یعنی اللہ کے ملنے کو یا اللہ سے ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑے. حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاءت آ پہنچی، ہم ان پر،
अस्साअतु क़यामत, क़यामत की घड़ी, क्योंकि सा घड़ी होता है, साथ अल लग गया जिसने इसको मार्फा बना दिया, ख़ास बना दिया, तो ये क़यामत की घड़ी है ख़ास। बग़्ततन अचानक, क़ालू वो कहेंगे, या हसरतना हाय अफसोस हम पर, हाय हसरत हम पर, अला पर, माँ जो, फर्रतना, फर्रत कोताही की, और नून ज़बर अलिफ ना हमने, जो कोताही की हमने, यानी जो हमने झुठलाया उस पर वो अफसोस करेंगे तब। फ़ी हा, फ़ी में, हा इसमें, वा और, हुम वो, यहमलूना उठाए होंगे, वो उठाए हुए होंगे, हमल से निकला है ना, उठाए हुए होंगे, सॉरी यहमलूना नहीं है, यहमिलूना, सॉरी गलत हो गया, यहमिलूना उठाए होंगे, औज़ारहुम, औज़ारा बोझ, हम अपने, अपने बोझ, अला पर, ज़ुहूरिहिम, ज़ुहूर पीठ, हिम अपनी, अपनी पीठों पर, अला आगाह हो जाओ या सुनो, साआ बुरा है, माँ जो, यज़िरूना वो उठाएंगे, या जो है इसका मतलब वो मुज़ारी की अलामत है, और यज़िरूना वो उठाएंगे, यानी वो जो बोझ उठाएंगे वो बहुत ही बुरे बोझ होंगे। व और, माँ नहीं, अल हयातु दुनिया दुनिया की ज़िंदगी, इल्ला मगर, लाइबुन खेल, व और, लहवुन जी बहलाने की जगह, तमाशा, यानी कि खेल तमाशा है दुनिया की ज़िंदगी। व और, लद्दारुल आखिरतु दार घर, आखिरतु आखिरत, आखिरत का घर, खैरुन बेहतर है, लिल्लज़ीना लाम ज़ेर ली के लिए, अल्लज़ीना वो लोग जो, उन लोगों के लिए जो, यत्तक़ून तक़वा इख्तियार करते हैं, अफला अ हमज़ा अ क्या, फ फिर, ला नहीं, क्या फिर नहीं, ताक़िलूना तुम अक़ल से काम लेते, शुरू में ता मुज़ारे की अलामत, तुम अक़ल से काम लेते। चलें जी, यहाँ तक हम अपना लेसन करेंगे। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको इसका जो मफ़हूम है आयतों का वो समझ में आ जाए। जी, आयत नंबर 27 से हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और काश तुम देख पाते जब ये खड़े किए जाएंगे आग के किनारे पर, तो ये कहेंगे कि काश किसी तरह से हम लौटा दिए जाएं, तो फिर हम तस्दीक करेंगे कि हम अपने रब की आयत को नहीं छुटलाएंगे। यहाँ पर जो आपने पीछे आयतें पढ़ी थी, आपको याद होगा कि क्या ज़िक्र हो रहा था कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं और ख़ुद भी रुकते हैं और आयतों को अल्लाह की नहीं मानते, इनकार करते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि आज दुनिया में तो ये इनकार कर रहे हैं, लेकिन काश कि तुम देख पाते कि एक वक्त आएगा कि जब ये रोज़े क़यामत अल्लाह की अदालत में पेश होंगे और फिर इनको फ़ैसला सुनाया जाएगा आग का, और जब ये आग के किनारे पर खड़े होंगे तो उस वक़्त ये क्या कहेंगे,
اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنا ہوتا، تو اب جب ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم رب کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، ان کو جھٹلائیں گے نہیں، اور ہم پکے مسلمان بن کے رہیں گے، سچے مومن بن جائیں گے۔ کاش کسی طرح سے ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ اتنی حسرت ہوگی اس وقت۔ اور پھر کیا ہوگا؟ بلکہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو یہ حقیقت دنیا میں معلوم نہیں تھی، ان کو معلوم تھا، اصل میں تو وہ مانتے تھے دل سے ان باتوں کو، لیکن کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور وہ اصل حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں نے، جو کہ اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی آ رہے ہیں آخری اور ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن صرف اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہیں آئے تھے، بنی اسماعیل میں سے آ گئے تھے۔ تو معلوم تو تھا، ان کو پہچانتے بھی تھے، لیکن انہوں نے صرف حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، سردار، ان کو یہ پتہ تھا کہ مان تو گئے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، اس لیے کہ پھر ان کو یہ تھا کہ ہماری سرداریاں، ہماری دولت، ہماری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ ماننے سے انکار کر رہے تھے اس وقت۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت تو ان پر اس وقت بھی ظاہر ہو گئی تھی جو کہ آج وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے اس حقیقت کو دل میں چھپایا ہوا تھا اور وہ مان نہیں رہے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا، حق پہلے ہی ان پر واضح ہو چکا تھا پوری طریقے کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا تکبر، حسد اور بغض کی وجہ سے۔ پھر آگے، اور یہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ، یہ تو نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے بات، لیکن صرف اس لیے کہ اگر ہم اس دین پر چلیں گے تو ہماری رشتہ داریاں، ہمارا معاشرہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور اس طرح کی باتیں آڑے آتی ہیں اور انسان حق سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہ وقت جب آئے گا، جب قیامت کا دن، اور جب وہ آگ کے کنارے کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت وہ پچھتائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش اللہ آپ ایک بار پھر ہمیں دنیا میں لوٹا دیں، اب ہم پکے سچے مسلمان بنیں گے، آپ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اس کا اب اللہ تعالیٰ آگے کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اور اگر بالفرض انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر یہ وہی کریں گے کہ جس سے انہیں روکا جا رہا ہے، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو انسان کو جانتے ہیں، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، وہ اچھی طرح اس کی ہر بات کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی جو گڑگڑائیں گے، اتنی آہوزاری کریں گے، تو اگر ان کو واپس لوٹا بھی دیا جائے نا تو تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے۔ یعنی جب یہ دنیا میں واپس جائیں گے، اس وقت تو ان کو عذاب نظر آ رہا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر دنیا میں جائیں گے تو دنیا کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، دنیا کی مال و دولت، اولاد کی محبت، دوسری نفسیاتی خواہشات پھر انہیں اس راستے پر آنے سے روک دیں گی، اور یہ پھر اسی دنیا کے قابو میں آ جائیں گے، اسی کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں، کسی بیماری میں پھنس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہر ایک کو ہر تکلیف سے بچائے، تو انسان اس وقت اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور بڑے وعدے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں اب بالکل بدل جاؤں گا، میں کوئی برائی نہیں کروں گا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتے ہیں تو انسان پھر آہستہ آہستہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اپنے وہ کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ تو آج بھی ہم اس چیز کا مشاہدہ دنیا میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا ہی کی زندگی، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جس طرح سے آج بھی بہت سارے کفر کے شیڈز ہمیں ملتے ہیں زمانے میں، تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ اللہ کو
مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن رسالت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے تب بھی اور اب بھی کہ جو یہ کہتے تھے یا کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا بس خود بخود چل رہی ہے، جیسے ایتھیسٹس ہیں جو آج کل بہت زیادہ ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ بس سب کچھ خود ہی چل رہا ہے، خود ہی بن گیا ہے اور خود ہی تباہ اور برباد ہو جائے گا، اور بس یہ جو زندگی ہے وہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، انسان آیا ہے اور انسان نے مر جانا ہے، تو دنیا کی زندگی میں مزے کر لو، بس یہی سب کچھ ہے، یہیں پر آپ نے سب کچھ جو ہے وہ پانا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بس دنیا کی زندگی جو ہے وہی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو جب ایسا بیلیف ہو انسان کا تو پھر تو وہ آگے کی تیاری ہی نہیں کرے گا، پھر تو وہ دنیا ہی میں غرق ہو کر رہ جائے گا۔ اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت وہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ وہی آگے کا منظر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا میں مگن ہیں، جو آج انکار کر رہے ہیں ہر ایک چیز کا، ایک وقت آئے گا، کاش تم وہ دیکھ سکتے، کیونکہ وہ وقت آیا نہیں لہٰذا ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں وہ سب بتا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کاش کہ تم وہ وقت دیکھ سکتے کہ جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ اس وقت اللہ ان سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم نے تو اس ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، اب بتاؤ کہ کیا تم میرے سامنے آج کھڑے نہیں ہو؟ ملاقات تو ہو گئی۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم کہ یہ حق ہے۔ یعنی اس وقت وہ انکار نہیں کریں گے، کر نہیں سکتے، وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ آپ کی قسم یہ بالکل حق سچ بات ہے، بالکل ایسا ہونا تھا اور ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی وجہ سے۔ اس وقت تو وقت ختم ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی، اللہ کہیں گے کہ اب چکھو عذاب، اور یہ عذاب جو ہے، یہ سزا جو ہے، یہ کوئی تم پر ظلم نہیں کیا جا رہا، یہ تمہارے اپنے ہی کفر اور انکار کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، یعنی وہ لوگ جو آج دنیا میں اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، جو یہ نہیں مانتے آخرت کی کسی بات کو بھی، تو انہوں نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا، بڑے گھاٹے میں اس دن وہ ہوں گے جس دن کو وہ جھٹلا بھی نہیں سکیں گے۔ یعنی اس بات کو آج تو وہ جھٹلا رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ملاقات کا وقت آئے گا، تو پھر اس وقت وہ یہ نہیں جھٹلا سکیں گے، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک، یعنی کہ وہ وقت کون سا؟ قیامت کا۔ اگر ہم انڈیویجولی دیکھیں تو موت کا وقت، انسان جو ہے جب موت کا وقت آ گیا بات ختم ہو گئی، اس وقت پھر وہ کہانی تو ختم ہو گئی۔ اور اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں کلیکٹیولی تو قیامت کا الساعہ آیا ہے، یعنی کہ قیامت کی گھڑی جب آ گئی، جب بندہ مرتا ہے تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ جب وہ وقت، اور وہ وقت اچانک آئے گا، آپ کو مہلت نہیں دے گا، جب اچانک وہ وقت آ جائے گا تو اس وقت وہ پھر اس کا انکار نہیں کر سکیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی دنیا میں۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، یعنی گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جب قیامت حق بن کر سامنے آ جائے گی تو ان کی حسرت کی کوئی انتہا نہ رہے گی، اور وہ اپنے پیٹھوں پر کفر، شرک اور گناہوں کی بوجھ اٹھائے ہوئے میدان حشر میں پیش ہو جائیں گے۔ فرمایا آگے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور جی بہلانے کی جگہ۔ یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو کھیل تماشا ہے، جی بہلانے کی جگہ ہے، لیکن اس سے یہ مطلب بالکل بھی نہ لیں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ قیامت کے روز جو فرمایا کہ لوگوں کا کہ جو برے اعمال ہیں
وہ ایک بوجھ کی شکل میں وہ اپنے سروں پر اٹھا کر پھر رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ ان کی سواری بن جائیں گے پل صراط پر، اور جو بدکار ہیں ان کے اعمال بھاری بوجھ کی شکل میں ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور برے اعمال سے اور اس طرح کے انجام سے۔ اور پھر یہ جو بات آئی یہاں پر کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی تو بہت اہمیت ہے، مگر کس طرح سے؟ آخرت کی نعمتیں دنیا کی زندگی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ جو آخرت کی زندگی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہی اصل ٹھکانہ ہے، وہ ہم حاصل ہی تبھی کر سکتے ہیں جب دنیا کے اس وقت کو جو ہمیں دیا گیا ہے، اس زندگی کو جو دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، یہیں سے تو ہم نے اپنا وہ بینک بیلنس اکٹھا کرنا ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا اور ہماری نجات کا باعث بنے گا۔ اس لیے دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی کا وقت بہت محدود ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا یہ وقت کب ختم ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور جتنا وقت ہمارے پاس ہے وہ ہم ان کاموں میں لگائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم وہ ہمیشگی کا گھر حاصل کر سکیں اور اس عذاب سے بچ سکیں جس کا پچھلی آیتوں میں ذکر آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور بقدر کفایت معاش پر راضی ہو جائے اور سارا عمل موت کے بعد کے لیے وقف کر دے۔ یعنی موت کے بعد جو ہے وہ تو وقت ختم ہو گیا، تو جو وقت موت سے پہلے پہلے ہے اس کو ہم اس طرح سے استعمال کریں کہ ہماری آخرت بن جائے۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، نہیں معلوم ہمارا وقت کب ختم ہو جائے گا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا جو وقت ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے دنیا کے کام بھی ہم نے کرنے ہیں، لیکن دنیا کے کاموں کو کم کر دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت بچائیں نیک اعمال کرنے کے لیے، تاکہ وہ اعمال آخرت میں ہماری نجات کا باعث بن سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور دنیا کی اس زندگی سے ہمیں اتنا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے کہ ہم اپنی آخرت کا گھر بنا لیں اور اپنے آپ کو آخرت میں عذاب سے بچا لیں اور اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔